بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں 3 چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کیسے اور کس نے کی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے اور کس طرح پڑھایا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کس نے اور کس طرح بنائی۔ ویڈیو انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ناظرین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز اور تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں، اس لیے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل ابن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے مل جل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوش محبت اور فرط عقیدت سے اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا جو سحول گاؤں کے بنے ہوئے تھے کفن بنایا گیا، ان میں قمیص اور عمامہ نہ تھا۔ بحوالہ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 169، باب الثیاب الابیض للکفن۔ اسی طرح نماز جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ مبارکہ حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے توڑے لوگ اندر جاتے تھے، نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا، بحوالہ مدارج النبوہ۔ اسی طرح قبر انور، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر شریف تیار کی جو بغلی تھی، جس میں اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس، حضرت عباس، حضرت قاسم ابن عباس رضی اللہ عنہم نے قبر منور میں اتارا۔ لیکن ابو داود کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما بھی قبر میں اترے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں یہ اختلاف رونما ہوا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہونا چاہیے۔ کچھ نے رائے یہ دی کہ آپ کو صحابہ اکرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس حدیث کو سن کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچونے کو اٹھایا اور اسی جگہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے، بحوالہ ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل شریف، تجہیز و تکفین کی سعادت میں حصہ لینے کے لیے ظاہر ہے کہ شمع نبوت کے پروانے کس قدر بے قرار رہے ہوں گے، مگر جیسا کہ ہم نے بیان کیا، چونکہ حضور نے خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل اور تجہیز و تکفین میرے اہل بیت ہی کرے، پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے بھی بحیثیت امیر المومنین ہونے کے یہی حکم دیا کہ یہ اہل بیت ہی کا حق ہے۔ اس لیے حضرت عباس اور اہل بیت نے کوڑ بن کر کے غسل دیا اور کفن پہنایا، مگر شروع سے آخر تک خود حضرت امیر المومنین اور دوسرے تمام صحابہ اکرام حجرہ مقدسہ کے باہر حاضر رہے۔ تو ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو، تحریر، قول، واقعہ، کہانی ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔
جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔